السلام علیکم۔ پرانے وقتوں میں لوگوں کا زندگی جینے کا انداز مختلف تھا۔ اگر کسی شخص کو برا کہا جاتا تھا تو اس کو تفشیش لاحق ہو جاتی تھی کہ مجھے برا کیوں کہا جا رہا ہے۔ اگر کسی محلے میں، کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں کسی کو بغیرت کہتے تھے تو وہ آدمی شرمندگی سے لوگوں کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا۔ لوگ گاؤں چھوڑ دیتے تھے، شہر چھوڑ دیتے تھے، علاقہ چھوڑ دیتے تھے، کسی اور شہر، کسی اور گاؤں، کسی اور ملک میں چلے جاتے تھے، شرمندگی کے ڈر سے کہ لوگ مجھے برا کہہ رہے ہیں۔ وہ غیرت مند لوگ تھے، لیکن اب غیرت مند لوگ موجود نہیں ہیں۔ اب کسی کو بغیرت کہو تو وہ اپنے ساتھ چار بغیرت اور ملاتا ہے اور آپ کی زندگی حرام کر دیتا ہے۔ اب آپ بغیرت کو بغیرت بھی نہیں کہہ سکتے۔ کسی چور کو چور کہو تو اپنے ساتھ چار چور اور ملاتا ہے اور آپ کی زندگی حرام کر دیتا ہے۔ مجبوراً آپ کو شہر، وہ گاؤں، وہ علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے بول کر کسی کو برا کہا ہے۔ پہلے وقتوں میں لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے، بڑے اکٹھے ہو کر گفتگو کرتے تھے اور کسی ایک شخص کو معزز قرار دیا جاتا تھا۔ لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ اس علاقے میں، اس گاؤں میں اس شخص کا نام ہوتا تھا۔ وہ علاقہ، وہ گاؤں اس شخص کے نام سے پہچانا جاتا تھا کہ یار یہاں پہ وہ شریف آدمی رہتا ہے، اس گاؤں کا ہے وہ شریف آدمی۔ لوگ اس کی عزت، اسے ایز اے انسپریشن لیتے تھے۔ لیکن اب معاشرہ بدل گیا ہے۔ سوشل میڈیا نے معاشرے کو بدل دیا ہے۔ پہلے شریف لوگ بیٹھ کے شرافت سے پیش آتے تھے، لوگ اپنے فیصلے کروانے ان کے پاس جاتے تھے۔ اب معاشرے کے اندر چند بغیرت لوگوں نے مل کے ایک معاشرہ بنا لیا ہے۔ پہلے بغیرت چھپ کے رہا کرتے تھے۔ اگر کوئی بغیرت ہوتا بھی تھا تو چھپ کے رہتا تھا تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ لیکن اب کوئی جتنا ننگا ہو گیا ہے، جتنا بدتمیز ہو گیا ہے، جتنا بد کردار ہو گیا ہے، جتنا بد زبان ہو گیا ہے، اس کو اتنی عزت مل جاتی ہے۔ جو جتنا بڑا چور ہے اس کو اتنا بڑا رتبہ مل جاتا ہے۔ اور یہ اسی گرے ہوئے معاشرے کی انتہا ہے۔ ہمارے ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا اور اس آدمی پر ایک الزام لگایا گیا جو الزام غلط تھا۔ تذلیل کے مارے وہ شخص اپنے گھر سے باہر نہیں تھا نکلتا، نماز پڑھنے مسجد نہیں تھا آ پاتا، اس غیرت سے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو مجھ پر میں کیسے زندگی گزاروں گا۔ آخرکار ثابت ہو گیا کہ وہ الزام غلط تھا، لیکن وہ شخص گاؤں چھوڑ گیا، اس گاؤں میں نہیں رہا۔ اس نے کہا کہ جہاں پر میری عزت نہیں ہے وہاں پہ میرا رہنا گوارا نہیں ہے مجھ سے۔ لیکن آج اگر کسی کو برا کہو اور پتہ ہے سب کو کہ وہ برا ہے، اس کی ہسٹری ہوتی ہے، برے کو برا ایسے نہیں کہا جاتا۔ اب تو گند جو مچایا جائے وہ گند چھپانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ویڈیوز ہیں، کلپس ہیں، بیانات ہیں، آڈیوز ہیں، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ نام لینے پر کوئی تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں مارے، تم کیا سمجھو گے کہ یہ معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے؟ فرعون تھا تو اس کے پجاریوں نے بتایا تھا اسے کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا تو تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ بنی اسرائیل میں وہ پیدا ہوگا تو وہ ہر وقت انکوائری کرواتا رہتا تھا کہ کوئی پیدا تو نہیں ہو گیا، کوئی پیدا تو نہیں ہو گیا۔ لیکن خدا کی قدرت کہ وہ پیدا بھی ہوا، وہ بڑا بھی ہوا اور اس کے ناک کے نیچے ہوا، اس کے گھر میں ہوا، اس کی نظروں کے سامنے ہوا، اور اسی نے اس کی بادشاہت، اس کی حاکمیت، اس کی شان و شوکت کو ختم بھی کر دیا۔ آج تک ایک مثال بن کے بیٹھا ہوا وہ فرعون۔ قبروں میں دفن لوگ یاد نہیں رہتے،
سو میرے رب نے اس کو قبر بھی نصیب نہیں کی۔ آج بھی وہ ایک عجوبے کے طور پہ پڑا ہوا ہے کہ اتنے سال، اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی وہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ لیکن اب عقل مند لوگ موجود ہونا بڑے ناپید ہو گئے ہیں، اگر ہیں بھی تو بیچارے چھپ کے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کسی کے ساتھ اس وقت تک بدتمیزی سے پیش آ سکتے ہیں جب تک آپ کو پتہ ہو کہ آپ اس سے جیت سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس کی بدتمیزی کا لیول ہی کچھ اور ہے تو پھر آپ اس سے بدتمیز نہیں ہونا پسند کریں گے۔ اور یہ گرے ہوئے معاشرے کی انتہا ہے جہاں پہ آپ کو اپنی عزت بچانے کے لیے خاموشی اختیار کرنی پڑے۔ میں قرآن کی آیات کو پڑھتا ہوں نا تو خوف آتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ ما کان ربک نسیان، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ کیا یہ عقل کے اندھوں کو نظر نہیں آتا؟ جن کو دنیا پسند ہے وہ رہیں یہاں پہ، لیکن جو مر جائیں گے ان کے ساتھ کیا بنے گا؟ مجھے کچھ لوگوں کی زندگی میں بڑی حیرت ہوتی ہے، باہر جا کے مر جاتے ہیں، یہاں سے بھاگتے ہیں، بھاگ کے باہر جا کے مر جاتے ہیں، پھر ان کی لاشیں امپورٹ کروانی پڑتی ہیں، امپورٹڈ لاشیں ہوتی ہیں، اور یہاں پر لا کے ایسے دفن کرتے ہیں انہیں جیسے پتہ نہیں کتنا کوئی عظیم شخص۔ پاکستان کا نام چودھری رحمت علی خان نے رکھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں، میری حیات میں اگر پاکستان بن گیا تو ٹھیک، اگر میں پاکستان بننے سے پہلے مر گیا تو میری لاش کو، میری میت کو میرے ملک میں جا کے دفن کرنا، اور انہیں امانتاً ان کی تدفین برطانیہ میں کی گئی۔